السلام علیکم۔ ہم آگے آپ کو فردر جنت کے بارے میں بتاتے جائیں گے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرتے جائیں گے کہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنت کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں پہنچ کر جنت والے مرد عورت جنت میں کھائیں گے پئیں گے، لیکن کھانے کے باوجود یہ لوگ نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ان کو ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تو کھانے کی فضلات بدن سے کس طرح خارج ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس کی دو صورتیں ہوں گی، اول ڈکار آئے گی، دوسرے ان کو مشک کی طرح خوشبودار پسینہ آئے گا، اور فضلات ان دونوں کے ذریعے بدن سے خارج ہو جائے گا، اور ان لوگوں سے تسبیح اور تحمید اس طرح سے بے اختیار جاری ہوگی جس طرح سانس بغیر کسی مشقت کے خود بخود نکلتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں 4 باتیں فرمائی۔ جب جنت میں جنتی لوگ پہنچ جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کو آواز دے گا کہ اے جنت والو، تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہوگے، اور تم زندہ رہو گے اور تم پر کبھی موت واقع نہ ہوگی، اور تم لوگ ہمیشہ جوان رہو گے، کسی وقت بھی بوڑھے نہ رہو گے۔ تمہارے لیے فیصلہ ہے کہ تم ہمیشہ چین اور آرام میں رہو گے، اور کبھی تکلیف اور مصیبت میں ایک دوسرے کو نہ دیکھو گے، اور نہ کبھی خود کوئی تکلیف یا کوئی دکھ محسوس کرو گے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کے جو دل ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بہت سی قومیں اس طرح کی داخل کی جائیں گی کہ ان کے دل پرندوں کے دل کے مانند نرم اور صاف، یعنی بے کینہ اور ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہوں گے۔ جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص باتیں جو فرمائی ہیں، اس میں ایک دفعہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جنتی مردوں اور عورتوں کو پکار کر کہیں گے کہ اے جنت والو، اس کے جواب میں جنت والے لبیک کہیں گے، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں اور بلائی تیرے قبضے اور قدرت میں ہیں، جس کو چاہے تو عنایت فرما دے گا، جس کو چاہے تو عنایت نہ فرمائے، کیونکہ تو مالک ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان جنت والوں سے ارشاد فرمائے گا، کیا تم لوگ ہم سے خوش ہو؟ جنتی لوگ عرض کریں گے، اب ہمارے رب تجھ سے خوش نہ ہوں گے تو کس سے خوش ہوں گے؟ کیونکہ تو نے ہم کو وہ چیزیں اپنے فضل و کرم سے ساری عطا کر دی ہیں جس کی ہم خواہش رکھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا اس سے بہتر اور اعلیٰ چیز تم کو نہ دوں؟ جنت والے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ان نعمتوں سے زیادہ کون سی چیز بہتر ہوگی جو تو نے ہم کو جنت میں نہ دی ہو؟ یعنی ہر قسم کے کھانے کی چیزیں آپ نے فراہم کی، عمدہ سے عمدہ لباس دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ مکانات عطا فرمائے، باغات دیے، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں عطا کی۔ اس پر حق تعالیٰ شاہ فرمائیں گے، اچھا میں تم کو اپنی خوشنودی کا پروانہ عطا کرتا ہوں، اور اب کبھی بھی تم سے ناراض اور ناخوش نہ ہوں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ اتنا قیمتی ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ اور بے قدر ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب جنتی لوگ اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اچانک ان کے واسطے ایک نور ظاہر ہوگا تو یہ لوگ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تاکہ ان کو اس نور کو دیکھیں، پس دیکھیں گے کہ رب العالمین نے اوپر سے ان لوگوں سے اپنی تجلی ڈالی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کا پہلا جملہ یہ ہوگا، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ یہ وہی سلام ہوگا جس کا وعدہ قرآن شریف میں ارشاد ہوا ہے، جس کا وعدہ قرآن مجید میں اس طرح سے کیا گیا کہ سلام قول من رب رحیم۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف محبت سے دیکھے گا، اور اسی طرح یہ لوگ بھی کھلم کھلا بغیر کسی پردے کے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور دیدار الہی کا ان لوگوں پر یہ اثر ہوگا کہ جب تک ان کی نظروں کے سامنے خدا کا دیدار رہے گا، جنت کی کسی نعمت کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کریں گے، بلکہ دیدار الہی میں اتنا محو اور مسترک ہو جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نور یعنی اپنی ذات کے درمیان پر پردہ ڈال لیں گے اور ان لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائیں گے، لیکن اس نور کا اثر اور مشاہدے کی کیفیت اور لذت ابھی بھی باقی رہے گی۔ سوال یہاں اٹھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو مشاہدہ جمال کیوں کر رہے گا؟
جبکہ وہ سب نعمتوں سے زیادہ اعلیٰ نعمت ہوگی؟ جواب میں یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ باوجود جنت کے لطافت کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جمال بلا واسطہ دیکھنے کی انسانوں میں طاقت ہوگی، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنا دیدار دکھایا، پھر جنت کی نعمتوں میں لگایا تاکہ ہر مرتبہ نئی لذت ان کو حاصل ہو۔ سورج جب زور و شور سے ہوتا ہے اس کو کوئی بھی شوق کے ساتھ نہیں دیکھتا، لیکن عید کا چاند سال میں ایک دفعہ نکلتا ہے تو کتنے شوق سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھوڑوں کا بہت شوقین ہوں، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو یاقوت کا بنا ہوا ایک گھوڑا دیا جائے گا اور اس کے 2 پر ہوں گے، پھر تجھ کو اس پر سوار کیا جائے گا اور پھر تو جس جگہ چاہے گا وہ تجھ کو اڑا لے جائے گا۔ گویا کہ یہ گھوڑا جنت کا ہوائی جہاز ہوگا، لیکن ہمارے یہاں کے ہوائی جہاز کی صورت مچھلی کی سی ہوتی ہے اور جنت کی ہوائی جہاز کی شکل گھوڑے کی طرح ہوگی۔ یہ ہوائی جہاز ایلومینیم کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جہاز یاقوت کا ہوگا۔ یہاں تک کے لیے اتنا ہی۔ سید علی حیدر کو اجازت دیجیے، اگلی نشست میں فردِ جنت کے درخت کے بارے میں اور آگے نعمتوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔